السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کافی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ اقدامات کا جائزہ لیں۔ حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ نواز شریف کی روانگی میں ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب روانہ ہوئے تو وہ حکومت کی مرضی اور منشا سے ہوئے، اور یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو چونکہ رحم آ گیا اس لیے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو جانے دیا۔ لیکن وہاں سے آنے والی میاں نواز شریف صاحب کی کافی پیتے، سیر کرتے اور سڑکوں پہ اوپر گھومتی تصویروں کو دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو قریبی رفقائے کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صحت مند ہی تھے اور وہ باہر چلے گئے، اور بیماری جو ہے وہ محض ایک بہانہ تھا اور ایک ذریعہ بنایا گیا ان کی ملک سے روانگی کا۔ یہ تاثر بھی بعض وزیر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے۔ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی روانگی جو ہے وہ ڈیل کا نتیجہ تھی۔ دوسری جانب آل پارٹیز کانفرنس، یہ بھی ایک مہمہ بنی ہوئی ہے۔ آج میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مابین ملاقات ہوئی، اور جب وہ پریس کانفرنس میں آئے تو دونوں کی باڈی لینگویج جو ہے وہ انتہائی کمزور لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملاقات جو ہے یہ بھی کسی مجبوری یا وقتی ضرورت کا نتیجہ تھی، اور شاید آگے چل کے معاملات جو ہیں وہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کا موقف آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جس طریقے سے آ رہا ہے، چاہے وہ میزبانی کے حوالے سے ہو چاہے وہ قیادت کے حوالے سے ہو، وہ بھی بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنے مفادات کہ اتنے یرغمال ہیں کہ اس صورتحال کو جو ہے وہ لیڈ کرنے یا اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا جو فال بیک ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ جو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نواز نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے حکومت کے جو 2 سال ہیں اس کے اوپر ایک کڑا تنقیدی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل اور سیزن پولیٹیشین احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت کو کیوں احساس ہو رہا ہے کہ وہ کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کی روانگی میں؟ دیکھیے، اس کا جواب تو خود حکومت ہی دے سکتی ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون نے اجازت نہیں دی تھی باہر جانے کی، نہ ان کا میڈیکل بورڈ مسلم لیگ نون کا نامزد کردہ تھا۔ یہ وزیر اعظم نے خود تسلی کر کے کابینہ کو اپنی زبان سے کہا کہ میرے پاس کریڈیبل معلومات ہیں کہ انہیں لائف تھریٹننگ کنڈیشن کا سامنا ہے، تو بتائیے کیا کیا جائے۔ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، پی ٹی آئی کی ہے، ان کی اپنی وزیر صحت ہیں، وہ آج بھی کہتی ہیں کہ ساری رپورٹس درست ہیں۔ پھر شوکت خانم کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان غالباً نام ہے، وہ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کو اتنے اچھے ریلائبل ہیں کہ اب مشیر وفاقی مشیر صحت لگا دیا گیا۔ انہوں نے جا کے تصدیق کی ان کی بیماری کی، جس کے بعد عمران خان صاحب کو یقین ہوا۔ تو اب اگر حکومت نے تمام جو تحقیقات کے بعد تسلی کے بعد انہیں ان کے زندگی بچانے کے لیے علاج کی اجازت دی ہے تو اب تھوڑا صبر کریں، ان کے علاج کو مکمل ہونے دیں۔ پاکستان میں بھی پچھلے 4 مہینے سے تمام ہسپتال بند تھے کووڈ کی وجہ سے، برطانیہ میں بھی اسی طرح تمام آپریشنز پروسیجرز ہاسپٹلز کے اندر بند تھے۔ تو اب اگر وہاں پر ہاسپٹلز میں آپریشن نہیں ہو رہے تھے اور نواز شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ مؤخر ہوئی، اس میں ہمارا قصور ہے۔ یہ بھی کیوں بات پھر ہو رہی ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو ریلائبلٹی ہے، اس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی بھی جو صلاحیت اور بحیثیت ڈاکٹر ان کی جو اہلیت ہے وہ بھی اب چیلنج ہو رہی ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب ناراض ہیں۔ دیکھیں، یہ حکومت حماقتوں میں پی ایچ ڈی رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک وزیر صاحب اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے ایک ایسا بیان انہوں نے دیا جس نے پاکستان کے تمام پائلٹس کو دنیا میں مشکوک بنا دیا۔ ہمارے جتنے پائلٹس باہر ایئر لائنز اڑاتے تھے انہیں گراؤنڈ کر دیا گیا، ہماری اپنی ایئر لائن بیٹھ گئی، اس کی پروازیں بند ہو گئیں۔ تو
آج یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں اور جس قسم کے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی رپورٹیں فورج ہو گئیں، فلاں ہو گیا، یہ پاکستان کے میڈیکل سسٹم سے لوگوں کا اعتماد ختم کر دیں گے۔ باہر کے لوگ سوچیں گے کہ بھی اگر یہ سابق پرائم منسٹر کی رپورٹیں محفوظ نہیں ہیں تو یہ سسٹم میں کس کی رپورٹیں ٹھیک ہوں گی؟ ہم کس رپورٹ کا اعتبار کریں؟ آپ اگر کسی کو باہر میڈیکل ویزا کے لیے اپلائی کریں گے، وہ کہیں گے شاید یہ بھی فورجری کے ساتھ رپورٹیں کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ یہ تو پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں، ہر چیز کو دنیا کے سامنے اپنی صرف سیاست کی خاطر۔ اس پر اب نواز شریف صاحب کی بیماری پہ سیاست کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو حکومت میں، آپ لوگوں کو جواب دیں کہ آپ نے کتنے نوجوانوں کو روزگار دیا، کتنے گھر بنائے، چینی آٹا کتنا سستا کیا، پٹرول ڈیزل کتنا سستا کیا، بجلی گیس کتنی سستی کی، وہ 200 ارب ڈالر کہاں گئے جو آپ نے لے کر آنے تھے، وہ 3000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن جو آپ کے آنے سے بند ہوئی ہے وہ کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ نہیں، وہ خزانے میں تو نہیں ایک آ رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم صرف کووڈ کی 4.5 مہینے لے لیں، میاں نواز شریف صاحب تو اس سے بہت پہلے ہی علاج شروع نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ اتنی ایک ایب نارمل کیفیت تھی تو وہ یہ اتنا لمبا عرصہ نارمل کیسے رہی؟ دیکھیں نا ندیم، ان کا علاج مسلسل ہوا ہے، ان کی جو پلیٹلیٹس کی کنڈیشن ہے اسے ڈاکٹرز نے وہاں دوائیاں دے کر سٹیبلائز کیا ہے، اور اب ان کی ہارٹ کی سرجری ہونی ہے، ہارٹ کے پروسیجرز ہونے ہیں، وہ تبھی ہوں گے جب وہاں کے ہاسپٹلز دوبارہ کھلیں گے اور ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ اور دیکھیے ہم یہ باتیں کس شخص کے بارے میں کر رہے ہیں؟ اس شخص کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے وہ پاکستان چلا آیا کہ میں قانون کے سامنے ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہتا، اور انہیں معلوم تھا کہ اب شاید یہ مجھے میری بیوی کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیں، اور ان کو زبردستی ہر روز عدالت میں بٹھایا جاتا تھا ڈیلی اٹینڈنس کے لیے۔ وہ کہتے رہے کہ مجھے 3 دن جا لینے دو، میں اپنی بیمار بیوی کا اعتمادداری کر رہا ہوں، نہیں جانے دیا گیا۔ لیکن اس شخص نے اف تک نہیں کی، اور اس نے 100 پیشیاں یہاں پر بھگتیں جبکہ ان کی اہلیہ وہاں پر ڈیتھ کی طرف سلپ کر رہی تھیں، اور بالآخر وفات ہو گئی۔ اور جب وفات ہوئی اس سے پہلے پاکستان کا 3 ٹائم پرائم منسٹر منتیں کرتا رہا کہ میری بیوی کی وہاں طبیعت خراب ہے، مجھے فون کال کر لینے دو۔ فون کال نہیں کرنے دی گئی نواز شریف صاحب کو کہ وہ اپنی اہلیہ سے بات کر سکتے یا اپنے بچوں سے بات کر سکتے، لیکن انہوں نے آج تک اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس مہمہ بنی ہوئی ہے، آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آپ بھی وہاں تھے، کیا ویسے بات کیا ہوئی ہے؟ نہیں، بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں بھی وہاں موجود تھا، اور آپ نے کہا باڈی لینگویج کوئی ٹھیک نہیں تھی، نہیں بہت زبردست تھی، اور اندر بھی جو بات ہوئی ہے اسی کا ایک ریفلیکشن تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی اب مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی پی ایم ایل این سے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چونکہ پہلے سے چھوٹی جماعتوں کا ایک اجلاس بلا چکے تھے تو وہ ہم کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے اے پی سی میں شریک ہوں گے اور ایک مشترکہ لاہ عمل بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ملاقات آپ ویسے دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، پیپلز پارٹی کا تو آپ سے نہیں پوچھا، مسلم لیگ آپ سنجیدہ ہیں آل پارٹیز کانفرنس؟ بالکل سنجیدہ ہیں، بلکہ آج انہیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہوسٹ کریں گے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، یہ اس کی میزبانی کریں گے اور ہم سب اس کے اندر آئیں گے۔ اور ہم بھی سنجیدہ اس لیے ہیں کہ دیکھیے اس حکومت کا ہر دن پاکستان پہ بھارا پڑ رہا ہے، یہ جو مرضی 200 صفحے کی رپورٹ چھاپ دیں، یہ جو مرضی بیانات جاری کریں، آپ اپنا یہ کیمرہ لیں، جا کے نکل جائیں، یا راجہ بازار نکل جائیں، صدر میں چلے جائیں، یہ مری روڈ پہ چلے جائیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور کسی بازار میں چلے جائیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، آج وہ بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں اس عذاب سے میں ذرا یہ آل پارٹیز کو کر لوں، پھر میں اس طرف آتے ہیں اکانومی کی طرف بھی۔ کل حافظ حسین احمد میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، یا تو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ آ جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ دے دیں جو کم از کم آ کے کوئی عملی بات تو کرے۔ حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پیج پہ ہوتے ہیں اکثر، ان کے یہ پارٹی کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے یا پارٹی کا سربراہ ایک فیصلہ کرتا ہے
تو حافظ حسین احمد صاحب کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ماننی پڑتی ہے. اسی طرح ہر پارٹی کے اندر مختلف لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے اور یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے. لیکن مسلم لیگ نون میں یہ بات طے ہے کہ جب پارٹی اجتماعی طور پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے. اس فیصلے پر پارٹی کا ہر شخص پیرا آج لیتا ہے. مسلم لیگ نواز کا فیصلہ کیا ہے سیاسی لائحہ عمل کے حوالے؟ جی ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم ساری اپوزیشن پارٹیز کو ان نے ملا کر ایک مشترکہ لائحہ عمل کے ذریعے اس حکومت سے نجات کے لیے جو جمہوری اور سیاسی جدوجہد ہے اسے تیز کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا اور ہم تیز کریں گے. اور یہ جو وقت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا، ہم نے کچھ کیا ہے تو آج حکومت اتنی ایکسپوز ہوئی ہے نا. لیکن یقیناً ہمارے پیش آپ نظر یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے نتیجے میں حکومت ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ اپنی بوجھ تلے ایکسپوز ہو رہی ہے؟ اپنا بوجھ تو ان کا چھپا رہ سکتا تھا نا. اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ حکومت کی کمزوریوں کو اجاگر کرے، اپنی تجاویز دے. لیکن اگر یہ حکومت آج اس طرح نہ چلتی اور ہم اسے سپیس نہ دیتے تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیے ہماری ٹانگ کھینچی گئی، انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا، ہم نے تو آسمان سے تارے توڑ لانے تھے، ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی تھیں. تو یہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کا حصہ تھا. ہم اس فراڈ کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے جو پاکستانی قوم کے ساتھ عمران خان نے کیا ہے، جو وعدے کیے تھے جس کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں تھا، جس کے لیے کوئی ٹیم نہیں تھی، جس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی، اور لوگوں کو دھوکہ دیا. آپ دنیا کا کوئی سہانے سے سہانا خواب دیکھ لیں، اس کا تصور کر لیں، وہ سب کچھ بیچا سودا عمران خان نے لوگوں کو. بس میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. آج آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. احسن اقبال صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جب لائحہ عمل کی بات کی تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جارحانہ حکمت عملی دکھائی دیتی ہے اور یا جارحانہ پن مسلم لیگ نواز کے اندر دکھائی دیتا ہے تو اس وقت دکھائی دیتا ہے جب مریم نواز شریف صاحبہ سامنے آتی ہیں. لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، میں آج کی پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دوں گا، تو ان کے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کی گفتگو کے اندر بھی ایک کمزوری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. تو آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ کل اگر آپ پریس کانفرنس جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے اس کو سنیں، میں نے وہ سنی، میں نے پوری دیکھی. ان کا موقف سخت تھا. انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے. انہوں نے واضح طور پہ حکومت کی جو ناکامی ہے ان کو بھی بتایا ہے اور یہ اپنے اس عزم کو بھی دہرایا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن پارٹی سے مل کر اس حکومت سے نجات کے لیے کام کریں گے. لیکن دیکھیے، یا تو ہم اس ملک میں اپوزیشن کا وہ پیمانہ رکھیں جو تحریک انصاف کرتی رہی تھی. بہت ساری کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے، لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس قسم کی اپوزیشن کریں جس قسم کی پی ٹی آئی کرتی تھی. جب کشمیر کے اوپر ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا، پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا. ترکی کے صدر طیب اردگان خصوصی طور پہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے آئے، پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ریاستی آداب کیا ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر کے احتجاج کیا. چین کے صدر شی پاکستان آ رہے تھے، ہم نے منتیں کیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کا سوال ہے. چین کے صدر کی خواہش تھی کہ میں پہلے پاکستان آؤں پھر بھارت جاؤں. پی ٹی آئی ٹس سے مس نہیں ہوئی. فیض آباد دھرنے کے اندر انہوں نے ایک چیز بتائیے کہ عمران خان کا جو 126 دن کا دھرنا نہیں 126 دن کا دھرنا تھا، مطلب کیا وہ کوئی اتنا بڑا دھرنا تھا جو ریاست کے لیے اس کو ڈسمنٹل کرنا مشکل تھا؟ دیکھیے نا، وہ بیٹھے تھے ڈی چوک کے اندر اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس سے کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھائے. ملک کے دشمن بھی ہیں اور کوئی خون خرابہ ہو سکتا تھا، اور ہم نے یہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور میں کسی وقت آپ اگر اس پہ پروگرام رکھیں تو میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں جو لاہور میں انفارچونیٹ ہوا، ایک تیسری قوت نے وہاں پہ خون خرابہ کرایا اور ایک مقصد کے ساتھ کرایا، وہ حکومت نے نہیں کرایا.
تو لہٰذا اسی طرح جب فیض آباد میں یہ آ کے بیٹھے تھے تو ہم نے اتنے دن ان کو کیوں ڈھیل دی یا کوئی کارروائی نہیں کی؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہاں پر ایک اور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ رچایا جا سکتا ہے. ہم نے بہت برداشت کیا اور جو ایکشن وہاں پر ہوا وہ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہوا. وہ انتظامیہ نے یا میں نے اس کا آتھرائزیشن نہیں کی. ہم تو چاہتے تھے ان کو فٹیگ آؤٹ کریں, بیٹھے رہیں, کتنی دیر بیٹھیں گے, ٹھیک ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن ہم کوئی ایسا رسک نہیں لیں گے کہ جس سے وہاں پہ خون خرابہ ہو اور کوئی اس معاملے کو بگاڑ سکے. تو اس لیے وہ جو تحریک انصاف کا دھرنا تھا اس کو ہم نے برداشت کیا. انہوں نے پارلیمنٹ کو رینسیک کیا, انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو رینسیک کیا. ہم چاہتے تو دہشت گردی کے مقدموں میں عمران خان صاحب میاں والی کی جیل میں ہوتے اور صدر عارف علوی صاحب جن کے ٹیلی فون کال بھی شہادتیں موجود تھیں, یہ ڈیرہ اسماعیل خان یا ڈیرہ غازی خان کی جیل میں ہوتا ہے. یہ آدھی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہوتی جتنی یہ آج لیڈر وزیر ہیں. وہ اتنا گھنونا جرم تھا لیکن ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, اس لیے کہ ہمارے پیش نظر سیاسی درجہ حرارت کو بڑھانا نہیں تھا, کام کرنا تھا, چونکہ ہم ایک اکنامک ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, ہم سی پیک پہ کام کر رہے تھے. آپ ذرا اس پہ یہ جو چیز ہے آپ کے ہاں ایک تذبذب پایا جاتا ہے جب اشتراک کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز ہو, مسلم لیگ مولانا فضل الرحمان ہو, ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ہم دو بڑی جماعتیں ہیں. ہم نے بہت کچھ کیا ہے, سیکھا ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے جب 2006 میں میثاق جمہوریت کیا, اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم دو علیحدہ جماعتیں ہیں, ہم متحارب جماعتیں ہیں, ایک دوسرے سے مخالف الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, لیکن جہاں تک رولز آف دا گیم ہے, جمہوریت ہے, اس کے اوپر ہم ایک ہوں گے ہمیشہ. نہیں کیا ہوں گے؟ زرداری صاحب وہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر میں نے نواز شریف کو بخش دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے 5 سال پورے کیے. ہمیں بہت ایسے مواقع تھے کہ ہم اس حکومت کے خلاف سازش کر سکتے تھے اور اس کے ٹینیور کو گھٹا سکتے تھے, لیکن ہم نے جو میثاق جمہوریت میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی کہ مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے, ہم نے اسے کیا. پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, جتنی بھی جیسی بھی کارکردگی تھی 5 سال پورے کیے. پھر جب ہماری حکومت آئی تو 2014 میں جب دھرنے کے ذریعے ہم پر حملہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا. وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس دھرنے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اور ہم نے بھی اس کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس اسمبلی کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, نتیجتاً اس اسمبلی نے بھی 5 سال پورے کیے. تو سی او ڈی نے ایک حد تک اپنا اثر ڈالا ملک کے اندر, اور جو آمریت تھی جنرل مشرف کی, اس کے خلاف بھی دونوں جماعتوں نے مل کر اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے. اب ایک سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرپشن کی بات کرتی ہے اور آپ کی قیادت جو ہے وہ اس کے نرغے میں ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جائے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے اور آپ اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ سچے ہیں تو سچ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو ہر طرح سے ہر امتحان کا سامنا کیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی 2.5 مہینے 2.25 مہینے جیل کاٹ کے آیا, کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. بعد میں ثابت ہوا کہ یہ جھوٹے مقدمے میں مجھے انہوں نے گرفتار کیا. سعد رفیق صاحب 1 سال سے زیادہ دونوں بھائی گرفتار ہوئے. سپریم کورٹ نے جو ان کی ضمانت پہ فیصلہ دیا ہے وہ ایک سنگ میل بن گیا, نیب کے خلاف چارج شیٹ بن گئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب 1 سال جیل میں رہے, مفتاح اسماعیل رہے, اسی طرح حمزہ ابھی تک ہیں, اور ہمارے دیگر قائدین راجہ قمرالاسلام, حافظ نعمان اور بے شمار ہیں جنہوں نے جیلیں بھگتیں. آج تک 2 سال ہو گئے ہیں. ندیم صاحب مجھے بتائیے, کوئی ایک کیس مس یوز آف پبلک ایکسچیکر, کرپشن ان فارم آف کک بیک, کرپشن ان فارم آف کمیشن ان اینی پبلک پروجیکٹ ثابت نہیں کر سکے. یہ فرمائیے گا, یہاں پہ ایک سوال ہے. میری بات, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کوئی ون ٹائمر تو نہیں تھے. نواز شریف صاحب 2 دفعہ چیف منسٹر, 3 دفعہ پرائم منسٹر. ایک مقدمہ پبلک ٹرسٹ یا پبلک فنڈز کی مس اپروپریشن کا نہیں. ان کے خلاف ایون فیلڈ یا جتنے کیسز بنا کے چلا رہے ہیں, یہ سب ان کے والد کے خریدے ہوئے فلیٹ ہیں,
ان کی پرائیویٹ بزنس سے جو ان کے والد نے فلیٹ خریدے تھے آج ان کے اوپر وہ انہیں ایک مقدمہ چلایا جا رہا ہے جس میں ڈسکوالیفائی کیا. وہ جب وہ جلا وطن تھے تو ٹریول کے لیے جو اقامہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں لیا اس میں یہ نقطہ نکالا گیا کہ جی 10,000 درہم آپ تنخواہ لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لی, اس لیے آپ یہ چیزیں تو آ چکی ہیں. لیکن دیکھیے یہ آ نہیں چکی ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ پبلک فنڈ کا ایک کیس کہ آپ نے فلانی, میں آپ کے پروگرام میں نیب کو چیلنج کرتا ہوں, ان کو سب کو, میرے اوپر بھی ایک اور الزام لگا کہ جی ملتان سکھر موٹر وے میں 50 ارب روپے میں نے کمیشن لیے. اب یہ ٹی وی کے اوپر اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر دینا, اگلے کی بے عزتی کر دینا, کرپشن کا ان پہ الزام لگا دینا. 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. موصوف وزیر نے کہا کہ جی ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں, اس میں آئی ایس آئی ہوگی, اس میں پتہ نہیں کون کون سی ایم آئی ہوگی, آئی بی ہوگی, کیا کیا ایجنسیاں ہوں گی. آج تک کوئی جی آئی ٹی نہیں بن سکی. اچھا یہ فرمائیے گا ہے کہ جو ایک عام آدمی جب یہ الزام سنتا ہے وہ تو سمجھتا ہے یار یہ پتہ نہیں, ہم تو شریف آدمی سمجھتے تھے, وہ 50 ارب کھا گئے. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا آؤ یہاں پہ حلف دو, اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے مارے, اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تمہیں مارے. بھاگ گیا. لیکن پھر تقریر کہ جی 50 ارب کھا گئے. تو یہ ایک سائنس انہوں نے بنا لی ہے. میں آتا ہوں, مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, اور اسی نحوست کے ساتھ ان کی حکومت نہیں چل رہی اس جھوٹ سے. ناظرین, سیکرٹری جنرل مسلم لیگ احسن اقبال صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. واپس آئیں گے تو ذرا این آر او اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے جو وائٹ پیپر کا اجرا کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی اسمبلی کے اندر ہے اس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ این آر او مانگتی ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ این آر او ہم کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نیب قوانین میں جو ترامیم سجیسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر مقدمات ہیں اس کا سہارا لے کے یہ نکل جائیں اور یہی این آر او ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے حکومت جو ہے اس نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ہٹلر کا وہ وزیر اطلاع تھا گوبلز, وہ بھی شرماتا ہوگا اپنی قبر کے اندر کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں, یہ مجھ سے آگے نکل گئے پی ٹی اے والے. سوال یہ ہے کہ ان سے کس نے این آر او مانگا ہے. یہ این آر او دے کیسے سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے یہی تو طریقہ, قانون سازی کر لو, پھر اس قانون سازی کو عدالتوں میں لے جاؤ اور ادھر سے نکل جاؤ. کیسے نکل جاؤ؟ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو نیب ہے اس کے قانون کو جو سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی ہیں, جو سپریم کورٹ نے ہدایات دی ہیں, جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا اسے ہم آہنگ کرو. اس کے اندر جو بلیک لا بنایا گیا ہے کہ آپ کسی بندے کو 90 دن کے لیے اٹھا لیں, اس کی کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے, بعد میں وہ جب بے گناہ ہو جاتا ہے آپ اس کی زندگی واپس لا سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیے نا, جن کو سال 2 سال اندر رکھا ہے ان کی زندگی کے وہ دن کون انہیں لا کے واپس دے گا؟ حکومت تو ایک دم پکڑ کے بندے کو بند کر دیتی ہے. یا تو آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہو کہ آپ کسی کو کہیں جی یہ مجرم تھا, ثابت کر سکیں. ابھی تک تو یہ ثابت ہوا ہے 2 سالوں میں انہوں نے جس کو پکڑا ہے بے گناہ پکڑا ہے, سیاسی انتقام کے اوپر پکڑا ہے. تو کیا اس بات کی آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں, آپ نے اگر احتساب کرنا ہے آپ عدالت میں پروف لے کے جائیں, ثابت کریں عدالت کے اندر کہ اگر وہ بندہ گناہگار ہے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار رہے کہ جو زیادہ بولے گا, جو زیادہ سرگرمی کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. ایک دفعہ 90 دن کے لیے تو گیا, اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور ظلم کیا ہے کہ فیٹف کی آڑ میں یہ ایک اور قانون لے کر آ رہے تھے جس میں 6 مہینے کے لیے بندے کو غائب کر سکتے تھے کہ کسی بندے پر آپ الزام لگا دیں کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور وہ الزام کیا ہے کہ کسی منی چینجر سے کوئی کچی رسید لے لیں کہ جی ندیم حسین صاحب نے 5 کروڑ روپے میرے ذریعے باہر بھجوائے تھے. کوئی مشکل ہے؟ تو سیکٹری انٹیریئر یا ہوم سیکٹری کے حکم سے ندیم حسین صاحب یا میں احسن اقبال 6 مہینے کے لیے اندر, اس کے بعد پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا کے لے گیا, رشتہ دار ڈھونڈتے پھریں گے کدھر ہم گئے ہیں, پھر وہ 6 مہینے کے بعد آپ کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیں گے.
لیکن 6 مہینے تو آپ نے بندہ فٹ کر دیا, میدان سے غائب کر دیا, نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ وہ سیاست کر سکتا ہے. اب اس قسم کے اگر کالے قوانین کو یہ کہیں کہ ان کی اگر ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم کوئی NRO مانگ رہے ہیں, تو معاف کیجئے یہ بات میں ماننے اب منی لانڈرنگ بل جو ہے وہ اسمبلی سے تو منظور ہو گیا, آپ رکاوٹ ڈالیں گے سینٹ میں یا کیا اس کا؟ دیکھیے ہم نے اس کے اندر نا ترامیم دی ہیں, اور ہم نے یہی ترامیم دی ہیں. اب منی لانڈرنگ کا ترامیم اگر وہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی تو اس میں دیکھتے ہیں سینٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے نا, منی لانڈرنگ ہے, منی لانڈرنگ تو پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کرے اس کے لیے قابل جرم ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نیب کے لاء کا اطلاق کریں گے تو پھر آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منشا اس سے ظاہر یہ ہو رہی ہے کہ آپ سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے اپنے مخالفین کو پکڑنے کے لیے اس کو صرف اراکین پارلیمنٹ پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں, باقی سب جو مرضی کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا احسن اقبال صاحب کہ یہ جو اتنی اچھی اور اتنی کوآپریٹو اپوزیشن ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا مقاصد کیا ہیں آخر؟ مطلب یہ بل منظور ہو رہے ہیں نا, دیکھیے نا آپ کی ہر چیز تو نہیں مانی جا رہی ہے. جو بل منظور ہوئے وہ ہمارا قومی کردار ہے. یہی میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی اور ہم میں یہ فرق ہے, جہاں فیٹف کے اوپر پاکستان کے نہیں, میں تو اس منی لانڈرنگ بل کی بھی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر اگر آپ کو یہ اعتراضات ہیں جو شاید جینون دکھائی دیتے ہیں تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں تو وہ انہوں نے بلڈوز کیے ہیں, ہم نے امینڈمنٹس دی ہیں اور انہوں نے نہیں مانی. اب سینٹ کے اندر ہم دوبارہ ان امینڈمنٹس کو اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ یہ قانون جو ہے ٹھیک ہو, یہ ٹارگیٹڈ نہ ہو, یہ یکساں ہو اور انصاف کے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے میرا نہیں خیال کہ یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلڈوز کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روک سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ جی اور دیکھیے اگر کوئی چیز یہ بلڈوز کریں گے وہ پھر عدالت کے اندر چیلنج ہوگی, چونکہ ایک نہیں سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ کوئی بھی قانون سازی آئین اور قانون کی جو منشا ہے اس سے متصادم نہیں ہو سکتی. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے آپ وہ سلب نہیں کر سکتے. آپ ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو سفید کو سیاہ کہہ دے. آپ کہیں جی اسمبلی میں میجورٹی ہے تو ہم نے آج سے سفید کو سیاہ کہہ دیا, اب سیاہ قانون بن گیا. یہ نہیں ہو سکتا, چونکہ جو چیز سپر امپوز کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے وہ سپر امپوز کرتا ہے, اس کے ساتھ جو چیز ہم آہنگ نہیں ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتی ٹیسٹ آف لاء. ایک سوال, کیا میاں نواز شریف صاحب خود واپس آئیں گے یا حکومتی اقدامات کے نتیجے میں وہ واپس آ سکتے ہیں؟ حکومت تو نہیں لا سکتی نا انہیں, یہ بات تو طے ہے. کوئی ایسا, یہ تو ایک سیاست کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی جس دن معالجین نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ یو آر فٹ ٹو ٹریول اینڈ فٹ ٹو گو بیک, آپ کا علاج مکمل ہو گیا ہے, وہ ایک دن کیا ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر واپس آئیں گے. اور اس کی وہ مثال جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا قائم کر چکے ہیں. ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گیا, اس بندے کے بارے میں یہ بات بحث کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی توہین ہے. جو اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس کی توہین ہے. وہ شخص خود چل کے آیا پاکستان, کوئی لے کر آیا تھا انہیں, اپنی بیٹی کو لیا اور سیدھے جیل میں جانے کے لیے آ گیا. کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی سوچ اور فکر الگ ہے اور شہباز شریف صاحب کا نظریہ جو ہے وہ الگ ہے؟ وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی قائل ہیں, وہ نظریہ ضرورت کے قائل ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب نواز شریف صاحب کے نظریے سے متفق ہیں. البتہ کسی بھی پارٹی کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے, اور وہ ایک سٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے پوائنٹ ایکس سے پوائنٹ وائی جانا ہے تو اس میں 5-6 رائے ہو سکتی ہیں کہ پوائنٹ وائی پہ جانے کا کون سا راستہ بہتر ہے. لیکن جب آپ ایک حتمی راستہ طے کرتے ہیں تو وہ سب کا راستہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جسے کہا جائے کہ کوئی نظریاتی اختلاف ہے, کوئی بنیادی اختلاف ہے. سب شہباز شریف صاحب سے لے کر کیا مریم نواز ہوں, کیا ہم سب ہوں, ہمارے کارکنان ہوں, ہم سب اسی راستے کے قائل ہیں جو نواز شریف صاحب کا راستہ ہے, جو ان کی تھنکنگ ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی سیاست ہے. چونکہ دیکھیے پی ایم ایل این کا جو اثاثہ ہے وہ نواز شریف کی لیگیسی ہے. جو انہوں نے اس ملک کے اندر خدمت کی, جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, اسی نے مسلم لیگ کو ایک ڈرائنگ روم سے نکال کے
گوادر سے لے کے گلگت تک غریبوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی، نوجوانوں کی جماعت بنا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں ان کی لیگیسی پہ مسلم لیگ نواز سسٹین کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیگیسی ایک پاکستان کی خوشحالی کا راستہ ہے، ان کی لیگیسی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے، پاکستان کو ایک جدید معیشت بنانے کا ویژن ان کا جو ہے وہ ایک بہت پاورفل لیگیسی ہے۔ اور آج کے دور میں معیشت ہی سب کچھ ہے، اگر آپ کی معیشت نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ ان کی ایک لیگیسی اداروں سے ٹکراؤ کی بھی ہے جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ نہیں، اداروں سے ٹکراؤ کی نہیں ہے، ان کی جو سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے اور ہمیں آئین کی جو سکیم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے اندر کام کریں، ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہ کریں اور ایک سنرجی پیدا کریں، پازیٹیو سنرجی پیدا کریں۔ ہماری ایک پارٹی کا جو مشن ہے، جو نظریہ، وہ اقتصادی ہے، ڈیولپمنٹ کا ہے۔ تو جو پارٹی ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتی ہو وہ ملک کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن نہیں دیکھنا چاہتی۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے تمام سول قیادت کو، سیاسی قیادت کو، عسکری قیادت کو اکٹھا کیا اور اس سیاسی قیادت کو بھی اکٹھا کیا جو ایک دن شام ڈی چوک پہ چڑھ کے انہیں گالیاں اور مغالطات فرما رہی تھی، اس کو بھی عزت کے ساتھ ساتھ بٹھایا۔ یہ ہے نمونہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اس اتحاد نے اور اس ہارمنی نے کتنی بڑی جنگ ہمیں جیت کر دی۔ اگر آج ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں، ابھی میں کل پڑھ رہا تھا آرمی چیف کا بیان کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دشمن ہمیں انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، قوم کو چکنا رہنا ہوگا۔ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن انتشار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انتشار پیدا ہوتا ہے تقسیم پیدا کر کے، پولرائزیشن کے ذریعے۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ پولرائزیشن جو شخص پیدا کر رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ تو ہمیں عمران خان کی سیاست سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے جو پوری سیاست کو تقسیم در تقسیم در تقسیم اچھا کر یہ کے فرمائیے انتشار پیدا کر گا، رہا ہے۔ میرے پاس وقت بڑا محدود رہ گیا۔ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بحال ہو چکی، برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے، موٹر سائیکلوں کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے، استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آپ اتنا موٹا وائٹ پیپر شائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے ندیم صاحب، آپ خود معیشت کو جانتے ہیں، 2018 میں ہم 5.8% پہ گرو کر رہے تھے۔ آج ہم -0.4 یا -1.5 جو بعض انڈیپینڈنٹ ایک حفیظ پاشا صاحب تو کہتے ہیں -1.5% ہماری گروتھ ہے۔ وہ اس سے بھی نیچے جاتے اس سے بھی نہیں، 2% تک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں 7% معیشت گری ہو کسی ملک کی۔ اچھا، اب جب آپ کسی چیز کو کریش کر دیں تو اس نے جب دوبارہ چلنا ہے، آپ نیچے زمین پہ گر جائیں، آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، گروتھ تو ہوگی نا کہ تھوڑا آپ کھڑے ہوئے ہیں، پھر ٹائم لگے گا آپ کو پورا کھڑا ہونے میں۔ سو سوال یہ ہے کہ آپ کا بینچ مارک کتنا لو ہے، آپ اتنے نیچے گر گئے ہیں۔ اب یہاں سے تو 5% بھی اٹھیں گے، آپ اسے کہیں گے جی ہم نے گروتھ کر لی 5%، لیکن آپ اگر اس کا بینچ مارک 2018 سے کریں تو یو آر وے بیک۔ ہمیں کم از کم 5 سال لگیں گے اب صرف 2018 پہ پہنچنے کے لیے، جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک کی معیشت۔ تو کیا ترقی کی ہے کہ آپ نے پہیہ ریورس کر دیا سارا، اور اس ریورس سے اب تھوڑا سا بھی آپ آگے آئیں گے تو آپ کہیں جی دیکھو بڑی گروتھ ہوگی، 10% گروتھ ہوگی۔ بھئی اللہ کے بندو، ہم نے 2018 میں 315 ارب ڈالر کی جی ڈی پی چھوڑی تھی۔ اگر 6% سے ہم گرو کر رہے ہوتے تو آج 350 ارب ہماری جی ڈی پی ہوتی۔ آج کتنی ہے؟ 264 ارب۔ کانٹریکٹ کر گئے ہیں، تقریباً 80 ارب کے قریب جو ہے ہماری جی ڈی پی وہ کانٹریکٹ کر گئی ہے۔ آبادی ہماری 2.4% سے بڑھ رہی ہے۔ تو کون سی ترقی ہے دنیا میں؟ بے روزگاری ترقی بھی اسی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان مسلم نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔